حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ وہ واحد شخصیت ہیں جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ سرکار نے ہمیشہ ایک انگوٹھی پہنی ہے جو توپ کاپی میوزیم میں ہے، اس میں عقیق یمنی لگا ہوا۔ عقیق یمانی سرکار نے 10 سال پہنا ہے کہ جب یہ جملہ سنا ہے، اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اویس کرنی زمین پہ بیٹھتے ہیں پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، مولا کائنات ان کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ان کو ہوش آتی ہے، مولا علی کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بار دوبارہ مجھے وہ جملہ کہیے جو آپ نے کہا تھا۔ سر، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں میں مشہور ہونا کیوں نہیں پسند تھا؟ مولا امیر کائنات سرور انبیاء کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فرشتے اویس کا ذکر آسمانوں میں کرتے ہیں۔ آپ کے گھر کو تو میں دیکھتا ہوں، جبرائیل اللہ کے پاس گیا، جبرائیل نے اللہ سے پوچھا یا اللہ میں رسول اللہ کا گھر تو روز ہی دیکھتا ہوں، آج ان کا نور کوئی عجیب سا ہے، آج وہ نور ہے جو میں نے پہلے نہیں دیکھا، یہ کون ہے، یہ کیا ہے؟ سفین میں جاتے ہوئے رستے میں جو ایک آدمی مولا امیر کائنات کو آ کے ملا ہے، اس کا نام اویس کرنی۔ حضرت اویس کرنی کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے آج کے دور میں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے۔ جی سر، کیا حال ہے، کیسے؟ الحمدللہ بھائی، مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے اللہ کا۔ جی سر، آج آپ نئی لک میں نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ ہاں یار، یہ لک جو ہے نا، یہ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں مدد علی ہنزا سے، جی جی، تو انہوں نے مجھے یہ ٹوپی بھیجی ہے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کم از کم ایک ایپیسوڈ یہ میری ٹوپی جو ہے نا یہ جی پہن کے اور یہ سفید چادر لے کے جو ہے وہ کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، تو مدد علی کا بھی شکریہ اور آپ نے اس کو پسند کیا، آپ کا بھی تھینک شکریہ۔ یو سر۔ آج کا جو ہمارا پہلا کوشچن ہے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے رہنے والے تھے اور وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ جناب اویس کرنی رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں عظیم ترین نام، یعنی بظاہر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے نہیں، ٹھیک ہے، بظاہر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی نہیں، لیکن رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جو اویس کرنی کی محبت ہے وہ ایسی ہے کہ اس کا جواب بھی کوئی نہیں ہے۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس کرنی کو اپنا جو ہے وہ خرقہ مبارک بھیجا کس سے؟ مولا علی امیر کائنات امام علی علیہ السلام کے ہاتھ سے۔ یہ اویس کرنی کوئی عام سی پرسنالٹی نہیں ہے، اور اویس کرنی کی سوانح حیات بھی کوئی عام سی سوانح حیات نہیں ہے۔ یہ عشق محبت بلکہ جو ہے نا وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی لازوال داستان ہے، یہ ایسی محبت کی داستان ہے کہ جس میں دیدار نہیں ہے، صرف اطاعت ہے، ٹھیک ہے، جس میں ظاہری ملاقات نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے وہ احساس ہے، سبحان اللہ، جس عشق میں ملن نہیں ہے، فنا ہے، قربت جسمانی قربت نہیں ہے لیکن دل کے اتنے قریب ہیں کہ ان کے احساسات کا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادراک ہے، اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احساسات کا ان کو ادراک ہے۔ اویس کرنی وہ واحد شخصیت ہیں جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے صحابی ہیں، اور یہ حدیث مسلم میں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کتاب فضائل الصحابہ میں بڑی اہم ترین جو ہے، بہت سارے صحابہ یمن سے ہیں، جس میں حذیفہ یمانی ہے، اچھا، جس میں جو ہے وہ جناب کمیل ابن زیاد ہیں، جس میں جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے جو جرنیل ہیں جناب مالک اشتر بنو نخے یمن کا ایک قبیلہ تھا، ٹھیک ہے،
ابراہیم بن مالک اشتر ہیں، کمیل ابن زیاد ہیں، حذیفہ یمانی ہیں۔ یمن سے ہمیشہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آج میں نے پچھلی ایک پوڈ کاسٹ میں ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ ایک ٹون ہے جو یمن کی گلی گلی جس سے گونجتی ہے، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح کی جو ٹون ہے، یہ وہ ٹیون ہے جو مسجد نبوی میں جب یمنی آئے ہیں نا جی مدینہ میں، اس وقت مسجد نبوی کا مکمل وہ نہیں ہوا تھا، مسجد ٹھیک ہے۔ نبوی بن رہی تھی، تو یمنیوں کا ایک وفد آتا ہے، وہ آ کے سرور انبیاء صلی اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم وسلم۔ کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہماری روایت ہے کہ جب ہمارا کوئی بادشاہ تخت نشین ہوتا ہے نا تو ہم اس کے گرد تلواروں کا رقص کرتے ہیں۔ رسالت مآب نے ان کو اجازت دی، اور اس کی ایک حدیث موجود ہے کہ ام المومنین بی بی عائشہ نے کہا کہ مجھے یہ رقص دیکھنا ہے، اچھا تو دروازے کے اوپر جو ہے وہ چادر تان دی گئی اور اس کے پیچھے سے بی بی نے یہ دیکھا، پھر آپ نے کہا کہ مجھے دوبارہ دیکھنا ہے، تو پھر دوبارہ انہوں نے کہا، یہ مطلب رقص اس کو ایز سچ نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بس ایک سمجھ لیں کہ ایک لے اور ایک تال ہے جس کے اوپر لوگ جو ہے وہ اپنائیت میں جھومتے ہیں۔ محمد عبد صالح، 10 سال مدینے میں سرور انبیاء کا صلی اللہ قیام ہے، علیہ وسلم۔ 10 سال یمنیوں کو اجازت رہی۔ اچھا پھر یہ اس کا جو ہے نا پورا ذکر جو ہے سیرت حلبیہ میں، سیرت حشام میں بھی اس کا ذکر ہے۔ پھر ایک اور چیز یمن سے سرکار نے ہمیشہ ایک انگوٹھی پہنی ہے جو توپ کھاپی میوزیم میں ہے، اس میں عقیق یمنی لگا ہوا ہے۔ اچھا عقیق یمانی سرکار نے 10 سال پہنا ہے۔ یمنیوں نے تحفہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے علاقے کا اچھا جو ہے وہ پتھر ہے۔ یمن سے رسول اللہ کو بہت محبت ہے، یہاں یمن سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رسول اللہ کے بہت وفادار ہیں۔ ان میں ایک یونیک نام ہے جناب اویس کرنی کا۔ یہ اویس کرنی کوئی بہت امیر آدمی نہیں ہے، عام سے آدمی ہے۔ ان کا پورا نام ہے اویس بن عامر الکرنی۔ ٹھیک ہے۔ یہ ان کی زندگی 2 چیزوں پہ ہے، رسول اللہ سے محبت اور ماں کی خدمت، یعنی ان کی والدہ بزرگ تھیں، یہ ان کی خدمت کرتے تھے۔ یہ رسالت مآب تک نہیں آ سکے، ایک دفعہ آئے، سرکار موجود نہیں تھے، آپ واپس تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، واپس چلے گئے۔ لیکن وہ محبت، وہ گداز، وہ احساس جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ان کی ملاقات کیوں نہ ہو سکی؟ اس وقت ان کی والدہ نے ان کو کہا تھا کہ جلدی واپس آ جانا، ٹھیک ہے۔ سرکار کہیں کسی جگہ گئے ہوئے تھے، اچھا تو انہوں نے چونکہ یمن واپس جانا تھا، ماں کی اطاعت میں نے کہا نا، جی جی جیسے وہ بہت زیادہ انہوں نے اپنی والدہ کی اطاعت کی ہے۔ ان کو دیدار تو نہیں ہوا، لیکن ان کے دل میں جو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے نا، وہ بھی شاید کائنات میں کسی اور کے دل میں ویسی نہیں ہے، اس کی ڈائمینشن ہی ڈیفرنٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ غریب تھے، چروائے تھے، لیکن دل کے بہت امیر تھے۔ اچھا پوری زندگی ماں کی خدمت۔ کشف المحجوب میں روایات صوفیہ کے چیپٹر میں یعنی 2 کتابیں ہیں، روایات صوفیہ اور کشف المحجوب، دونوں کے ابواب ہیں اویس کرنی کے اوپر، اور اویس کرنی کے بارے میں جو ہے روایات صوفیہ میں جملہ ہے کہ اویس کرنی کہتے تھے میری ماں میری جنت ہے، اور میں اسے چھوڑ کر جنت میں نہیں جا سکتا، میں اس کو چھوڑ کر جنت کو نہیں ڈھونڈ سکتا۔ اب سمجھے کہ اویس کرنی کی یہ قربانی کہ اپنی ماں کو بھی نہیں چھوڑا اور رسالت مآب سے ملاقات نہیں کی، تو یہ ان کے مرتبے کو بہت بڑھا دیتی ہے۔ یعنی مدینے پہنچے، بے قرار تھے، آنکھیں ترس گئی تھی سرکار کو دیکھنے کی، سرکار اس وقت گھر پہ نہیں تھے، ماں نے کہا تھا جلدی لوٹ آنا، 2 راستے تھے، وہاں رہ جاتے، یا ماں واپس کی چلے حکم عدولی کرتے، یا واپس چلے جاتے، سرکار کا جو ہے وہ دیدار کرتے، یا ماں کے حکم کی تعمیل کرتے۔ اویس نے اطاعت چن لی ماں کی، اور یہ عمل رسول اللہ کو بہت پسند آیا۔ یعنی زمین نے یہ سمجھا، زمین کے لوگوں نے سمجھا کہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی، جبکہ آسمان کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ عشق کامیاب ہو۔ آسمان کے لوگوں کے
فرشتوں کے درمیان اویس کا مقام جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ اویس کا مقام روز محشر ایسا ہوگا کہ ان کا نور دنیا کو راستہ دکھائے گا۔ اویس کی شان کا تعارف کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جناب اویس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خود سرکار نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میرے جانے کے بعد ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام کو فرمان کہا تھا کہ علی میرے بعد ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اس کی ایک ماں ہے جو بابرکت خاتون ہے۔ وہ عورت اویس کی والدہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کی والدہ بابرکت خاتون ہے، جن کی انہوں نے بے مثال خدمت کی ہے۔ رسول اللہ اکنالج کر رہے ہیں، حدیث ہے صحیح مسلم، اور اس کو اللہ نے اتنی تاثیر دی ہے کہ وہ جو کہہ دے اللہ پورا ضرور کرتا ہے۔ اگر وہ قسم کھا لے، یہ جملے ہیں حدیث کے، اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ پوری ضرور کرے گا۔ اگر تم اس کو دیکھو تو اسے کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے۔ حدیث کے لفظ ہیں اویس کرنی کے لیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اویس کرنی کوئی عام سی ہستی ہیں؟ یعنی یہ عشق کی توثیق ہے، یعنی جس سے محبت ہے وہ اکنالج کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کس وجہ سے نہیں ملے، کیسے نہیں ملے۔ یہ ایسی توثیق ہے، جو عشق کی ایسی سند ہے جو اویس کرنی کے علاوہ کسی کو ملی ہی نہیں ہے۔ پھر میں نے آپ کو کہا کہ خرقہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خرقہ، اپنا جبہ مبارک مولا علی کو دیا، اور مولا علی کو وصیت کی۔ علی وہ اویس آئے، اویس کی حدیث کی، اور پھر ایک جگہ فرمایا علی جب تمہیں اویس ملے تم اسے میرا سلام کہنا، اور اسے یہ میرا خرقہ، یہ میرا جبہ اسے دے دینا، اور اسے کہنا کہ یہ جبہ پہن کے میری امت کے لیے دعا کرے۔ مقام دیکھ رہے ہیں آپ سرکار ہے ویسے کرنی کا، عام سی پرسنالٹی نہیں ہو سکتی۔ نہیں، یہ سند ہے، یہ جبہ سند ہے، دیدار کے بغیر اطاعت کے صلے میں عشق کی سند بن کے ملا۔ یہ ملتا ہی اس کو ہے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں، ان کی محبت میں، ان کے عشق میں سب کچھ چھوڑ دے، سب کچھ۔ یعنی سب سے بڑی جو ہے نا، وہ جو کیا تھا درجہ، سب سے بڑا درجہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب۔ اس سے بڑی تو کائنات میں کوئی اور جو ہے وہ صلہ، کوئی اور انعام ہو نہیں سکتا۔ تو جس نے یہ صلہ چھوڑ دیا اس کو پھر اللہ نے کیا دیا؟ اللہ کہتا ہے نا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ جس نے چھوٹی سی بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی پالے گا، جس نے چھوٹا سا شر کیا ہوگا وہ اس کو بھی پالے گا۔ جناب اویس کرنی نے اس عشق کے لیے چھوڑا کیا؟ سمجھیے جناب اویس کس لیول کی پرسنالٹی۔ اب مولا کائنات سے جناب اویس کرنی کی ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ روایتوں کے مطابق حج کے موقع پہ یمنیوں میں اویس کرنی سے ملاقات ہوتی ہے، اور کچھ روایتوں کے مطابق مولا کائنات سفر کر کے خود جناب اویس کرنی کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال دونوں روایتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں روایتوں میں ایک ذکر ہے، ایک کی روایت میں ذکر ہے کہ مولا کائنات اکیلے ہیں، ایک میں ذکر ہے کہ حضرت عمر بھی ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں روایتیں موجود ہیں، دونوں کتابوں میں موجود ہیں۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ملاقات ہو گئی۔ اب ملاقات ہوتی ہے، جناب اویس کو مولا کائنات کہتے ہیں تم اویس ہو؟ وہ کہتا ہاں میں چرواہا ہوں، نام میری ماں نے میرا اویس رکھا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ وارفتگی عشق کی اتنی ہے کہ جب یہ جملہ سنا ہے، اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اچھا، اویس کرنی زمین پہ بیٹھتے ہیں پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ مولا کائنات ان کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو ہوش آتی ہے،
مولا علی کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بار دوبارہ مجھے وہ جملہ کہیے جو آپ نے کہا تھا، ایک بار اور وہ کہیے جو آپ نے کہا تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں اویس رسول اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ سبحان اویس رونے لگتے ہیں، آنسوؤں سے ہچکیاں بن جاتی ہیں، ذرا طبیعت بحال ہوتی ہے۔ مولا کائنات وہ جبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم علیہ کا وسلم۔ پیش کرتے ہیں۔ جناب اویس کرنی اس جبے کو چومتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اویس رسول اللہ نے کہا تھا اس کو پہن کے میری امت کے لیے دعا کرنا۔ جناب اویس وہ جبہ پہنتے ہیں، ساتھ ساتھ چومتے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ روتے جا رہے ہیں، اللہ سجدے میں گر گئے ہیں، گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں۔ سمجھ سکتے ہیں اویس کا مقام، ادراک سے باہر ماورائی شخصیت ہے۔ سبحان اب دنیا سمجھتی ہے کہ ان کو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلی اللہ دیدار نہیں ہوا اس لیے وہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہے، کیونکہ صحابی کے لیے ضروری ہے کہ ظاہری ان کو آنکھوں سے سید دیدار، التابعین بھی کہا جاتا ہے۔ سید التابعین بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن میرا ایمان جو ہے نا، ٹھیک ہے، میرا جو عقیدہ ہے وہ ان کو تابعی نہیں مانتا، ان کے پورے وجود میں رسول اللہ کی خوشبو ہے، رسول اللہ کی باتوں میں اویس کی خوشبو ہے، رسول اللہ اکنالج کر رہے ہیں اویس کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا اویس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھے پہچان لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اویس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن میری معرفت پا لی ہے۔ جناب اویس وہ ہستی ہیں کہ جن کو کرن میں پتہ لگتا ہے ٹھیک کہ ہے، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اچھا، سارے دان توڑ لیتے۔ اب یہ نہیں پتا کون سا، اب یہ نہیں پتا کہ کون سا، کون سا؟ یہ والا ہے، یہ والا ہے، یہ والا ہے، سارے دان توڑ لیے۔ اب سارے دان توڑ لیے تو خون تو بہا ہوگا، ایسے ہی ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے۔ بظاہر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خون بہانا غلط ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ اطلاع پہنچتی ہے کہ آپ کی دندان مبارک کے شہید ہونے کی، خون بہنے کی خبر کرن پہنچتی ہے، اویس نے سارے دان توڑ لیے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ جلال الدین سیوطی نے اس کے اوپر عشق رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمن میں پورا باب لکھا ہے، عشق رسول کے ضمن میں۔ رسالت مآب نے کہا اللہم بارک لنا، اے اللہ اویس کو برکت دے۔ جناب اویس کرنی کے اس عمل کے بارے میں رسول اللہ نے ان کی جو ہے وہ ان کو برکت، ان کے لیے دعا فرمائی ہے۔ تو یہ عام سی ہستی جناب اویس کرنی نہیں ہو سکتے، ایسے ہی یہ سمجھیے۔ یہ اویس کرنی جو ہے نا، یہ اویس کرنی کے بارے میں بہت ساری جو ہے وہ کتابوں میں، بہت بڑی بڑی کتابوں میں، محی الدین ابن عربی نے تو کمال ہی کر دیا ہے، رسالہ کشیریہ میں، کشف المحجوب میں، روایات صوفیہ میں جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ حکایات صحابہ میں بہت بڑا ذکر ہے۔ اویس کی راتیں گریہ، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے رہتے ہیں، دن کو کام کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ خاموشی یعنی جس بندے نے یہ سکھایا ہے نا کہ خاموشی آوازوں کی مرشد ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام جناب اویس کرنی ہے۔ بہت کم گو ہیں، بہت کم گفتگو کرتے ہیں، اچھا، گفتگو کرتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان کی زبان پہ ہے، بہت کم لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ سر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں میں مشہور ہونا کیوں نہیں پسند تھا؟ بیٹا یہی تو بات ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ کم گو اس لیے تھے کہ وہ لوگوں کی اس رجوعات خلق جسے کہتے ہیں نا کہ لوگ ارد گرد آئیں، ٹھیک تو وہ ہے، چاہتے تھے کہ میرا ذکر ضائع نہ ہو، میرا وقت ضائع نہ ہو، وہ وقت جو میں نے لوگوں سے باتیں کر کے گزارنی ہو، میں اللہ اور رسول سرور انبیاء کا صلی ذکر اللہ کرتا علیہ رہوں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دن رات درود پڑھتے تھے، دن سبحان اللہ، رات رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، اور رسول اللہ اور اہل بیت رسول سے محبت میں درود پاک پڑھتے تھے، یا قرآن پڑھتے تھے یا درود پاک پڑھتے سبحان تھے۔
جتنی حضرت اویس کرنی کی سیرت ملتی ہے اس میں یہ دو چیزیں ملتی ہیں، یا وہ درود پاک پڑھتے تھے، زیادہ تر ٹائم درود پاک پڑھتے تھے، یا قرآن پاک پڑھتے تھے۔ وہ خود کہتے تھے میرا نام نہ لو، وہ خود کہتے تھے میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے جو ہے وہ پہچانے، میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کی وجہ سے میرا ذکر ضائع ہو، وہ نہیں چاہتے تھے۔ وہ بڑا اہم ہے، وہ عام حالات میں بھی جو ہے وہ چیزیں نہیں تھی، اور وہ اس بات پہ کار بند تھے، ان کے دل کے اندر یہ تھی کہ انا مدینہ العلم وعلی بابھا، وہ مدینہ العلم کے رویدہ تھے اور باب مدینہ العلم کے کاسا لیس تھے۔ وہ مدینہ العلم کے دروازے کے باہر اپنا علم کا کاسا لے کے بیٹھے ہوتے تھے، اور جو گوہر ملتا تھا وہ اپنے کاسے میں سمیٹتے جاتے تھے۔ علم کی دولت اویس کرنی کے پاس اتنی تھی کہ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے، ظاہری دنیا کی دولت نہ ہو، اس لیے انہوں نے اپنی دعائیں بھی چھپائی ہیں، ان کے آنسو بھی لوگوں نے بہتے ہوئے بھی دیکھے ہیں لیکن زیادہ تر چھپے ہوئے دیکھے، انہوں نے اپنی پہچان بھی چھپائی۔ اس لیے بہت ساری چیزیں حضرت اویس کی سیرت کی نہیں ملتی، بہت کم واقعات ملتے ہیں، لیکن جو ملتے ہیں اتنے پاورفل ہیں، وہ اتنی بڑی ان کی زندگی ہے کہ زندگی میں تو ان کو لوگوں نے نہیں پہچانا، لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کا ذکر آسمانوں میں ہوا۔ سبحان اللہ۔ مولا امیر کائنات سرور انبیاء کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فرشتے اویس کا ذکر آسمانوں میں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولا علی نے رسالت مآب کے وصال سرور انبیاء کے پردہ کرنے کے بعد جو ہے یہ خطبہ دیا، اور اس میں آپ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ فرشتے آسمانوں میں اویس کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کی زندگی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ان کی زندگی بیٹا ہر درس ہی انہی کی زندگی سے ملتا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا عشق رکھتا ہے نا، جی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے سے دور نہیں ہوتا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ آل رسول سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور نہیں ہوتا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے اور ان کی وفاداری کرتا ہے، اس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آل رسول کا درجہ ہے۔ آل رسول رسالت مآب کا وہ گھر ہے جس کی پہچان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروائی ہے۔ ہا ہونا اہل بیت یہی ہے نا، رسول اللہ نے کہا تھا کہ یہی میرے اہل بیت۔ حدیث کے ساتھ آیت تطہیر کی نزول کے ضمن میں جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کسائے یمانی کو پکڑا، اس کے کونوں کو، اور کہا اللہم والا من والا ہوں، اے اللہ ان سے محبت کر جو ہے جو ان سے محبت کرے، اے اللہ ان سے محبت کر جو ان سے محبت، اللہم آدا من آدا ہوں، جو ان سے دشمنی کرے اے اللہ تو اس سے دشمنی کر۔ کون لوگ تھے اس چادر میں؟ جب جبرائیل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے گھر کو تو میں دیکھتا ہوں، جبرائیل اللہ کے پاس گیا، جبرائیل نے اللہ سے پوچھا یا اللہ میں رسول اللہ کا گھر تو روز ہی دیکھتا ہوں، آج ان کا نور کوئی عجیب سا ہے، آج وہ نور ہے جو میں نے پہلے نہیں دیکھا، یہ کون ہے، یہ کیا ہے؟ تو اللہ نے جو تعارف کرایا ہے، جو حدیث قصہ میں جو لفظ موجود ہیں، اللہ نے کیا کہا تھا جبرائیل کو، ہم فاطمہ، وہ پاک بی بی سیدۃ العالمین ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے شوہر ہیں، ہم فاطمہ و ابوہا، ان کے والد ہیں، و بالوہا، ان کے شوہر ہیں، و بنوہا، ان کے بیٹے۔ تو یہ گھر اللہ نے متعین کیا، ہم نے اللہ کو ڈکٹیشنیں نہیں دینی۔ یہ جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور ان کی اولاد سے محبت۔ ہم درود ابراہیمی میں بھی آل ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں نا، اور آل محمد کا ذکر کرتے ہیں تو سرکار درمیان میں ہے۔ آل ابراہیم رسول اللہ کے آباء و اجداد ہیں اور آل محمد رسالت مآب کی اولاد ہیں۔ یہ ایک بریکٹ کا نام ہے یہ درود۔ اویس کرنی کی زندگی اس درود کی عملی، وہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ درود پڑھنا اور ہے اور درود کرنا اور ہے، اویس کرنی کی زندگی درود کرنے میں گزری ہے۔ پھر ان کی زندگی کا جو جہاں پہ ان کی شہادت ہے، تو انہوں نے جب جنگ صفین ہوتی ہے تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام رستے میں پڑاؤ پہ رکے اور انتظار کیا۔ لوگوں نے کہا کہ جنگ کی طرف چلیے، یہاں کیوں رک گئے؟ انہوں نے کہا ایک آدمی آ رہا ہے جس کا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا تھا، سفین میں جاتے ہوئے رستے میں جو ایک آدمی مولا امیر کائنات کو آ کے ملا ہے، اس کا نام اویس کرنی ہے، سبحان اور اسی سفین کی جنگ میں جناب اویس کرنی کی شہادت ہوتی ہے۔ مولا علی کی رکاب میں جہاد کرتے ہوئے سرکار اویس کرنی شہید ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی اول سے لے کے آخر تک رسالت مآب اور اہل بیت رسالت مآب سرور انبیاء سے منسوب ہے، اور وہی ان کی طاقت ہے، وہی ان کی انرجی ہے، وہی ان کا سارا کچھ ہے۔ حضرت اویس کرنی سے روحانیت کی وہ تنویریں پھوٹتی ہیں، وہ روشنی پھوٹتی ہے۔ حضرت اویس کرنی وہ سورج ہیں کہ جن جیسا دوسرا کوئی سورج کائنات میں ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، جن جیسا کوئی اور آدمی اس کائنات میں ہو نہیں سکتا۔ انہی سے ایک سلسلہ چلتا ہے روحانیت کا، جسے سلسلہ اویسیہ کہتے ہیں۔ جس طرح جناب اویس کرنی کو بغیر دیدار کے ہر چیز ملی ہے نا، ٹھیک ہے، اسی طرح ایک سلسلہ ہے روحانیت کا جس میں ظاہری مرشد کوئی نہیں ہوتا، نور دل پہ اترتا ہے۔ سلسلہ اویسیہ، بہت بڑے بڑے لوگ اس سلسلہ اویسیہ سے تعلق بھی رکھتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے لوگ جن میں حضور داتا گنج بخش علی اجمیری، جس میں معین الدین چشتی اجمیری، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے وہ بہت حضور سخی سلطان باؤ، سبحان یعنی یو نیم اینی ون، وہ انہوں نے اس سلسلے کو اکنالج کیا ہے، اور جناب اویس کرنی جو ہے وہ ان کی اہمیت کو، ان کے نور کو، ان کی تنویر کو جو ہے اکنالج کیا ہے۔ یعنی ایسا سلسلہ جس میں استاد ظاہراً سامنے نہیں ہوتا لیکن دل سے فیض ملتا ہے، نسبت روحانی ہوتی ہے، ظاہری نہیں ہوتی۔ جنید بغدادی ہوں، داتا گنج بخش ہوں، شاہ ولی اللہ ہوں، انہوں نے اور بہت سے سینکڑوں، یو نیم اینی ون، انہوں نے حضرت اویس کرنی کو اپنا روحانیت کا پیشوا ٹھیک ہے، مانا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ اویسیہ کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ براہ راست روحانی فیض سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل رہا ہوتا ہے، بغیر کسی مرشد کے مل رہا ہوتا ہے۔ نسبت بہت بڑی چیز ہے، اور جناب اویس کرنی کی زندگی اتنی بڑی، اتنی روشن، اتنی مقدس، اتنی عظیم ہے کہ بیٹا یہ سمجھ جائیں کہ یہ صرف ایک سلسلہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی زنجیر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک سرے پہ اوپر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اسی زنجیر کے، اور دوسرے سرے پہ جناب اویس کرنی کھڑے، اور اویس کرنی سے آگے نور کی تنویریں پھوٹ رہی ہیں۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے چاند سورج کی روشنی سے روشن ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، اس سورج کا نام سرور انبیاء ہے، اور اس کی تنویروں سے جو روشن چاند ہیں، بہت سارے چاند ہیں، جس میں سب سے بڑا چاند مولا امیر کائنات ہیں، رسول اللہ کا گھر ہے، مولا حسن حسین ہے۔ اس کے بعد اگر جو حضرت بلال ہیں، اویس کرنی ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے نور سے نور ہیں، اور ان کی زندگی ایک آیت کے گرد گھومتی ہے قرآن پاک کی، وہ ہے کل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ان سب کو، لا اسلکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربہ، کہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا تم سے سوائے اس کے کہ میری قربہ سے، میرے گھر سے مودت رکھنا۔ مودت سمجھیے، مودت میں بار بار ذکر کرتا ہوں، مودت محبت کی سپرلیٹو، بلکہ موسٹ سپرلیٹو بھی اگر اسے کہیں، اس کا نام ہے جو اللہ نے مانگی ہے۔ رسول اللہ نے نہیں کہا مجھے چاہیے، اللہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے، آیات ہیں قرآن پاک میں، وہی بھیج کے اللہ نے کہا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے، کل آپ کہہ دیجئے لا اسلکم، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، علیہ، یہ جو میں نے نبوت دی، تمہیں روشنی دی، تمہیں جینا سکھایا، تمہیں دین دیا، تمہیں جو ہے وہ دوزخ سے نکال کے روشنیوں میں لایا، تمہیں تاریکیوں سے نکال کے لایا، یہ جو میں نے نبوت میں تمہیں جینے کا سلیقہ سکھایا، تمہیں سارا کچھ کیا، اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے مودۃ فی القربہ، اور مودت کی پوری دنیا میں مجھے صرف ایک نشانی ملی، ایک مثال ملتی ہے، مجھے اور کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ اب ملی نہیں تو میں بار بار وہی کوٹ کرتا ہوں،
اور وہ ایک مثال ہے مچھلی کی. مچھلی پانی سے نکلتی ہے مر جاتی ہے, ایسے آپ نے اس کو کاٹا, مسالہ لگایا, بھونا, کھا گئے. اندر جا کے بھی پیاس لگائے گی, پانی مانگے گی. ایسے ہی یہ مودت کی مثال ہے. دنیا کی محبت کیا ہے کہ محبت آپ نے کسی سے کی, سچی محبت کی, ٹوٹ کے کی, حالات ایسے ہو گئے محبت نہیں ملی, آپ اپنی زندگی میں مگن, وہ اپنی جان نہیں نکلی. سرکار کی محبت کا مطلب ہے, اللہ کہتا ہے کہ رسول اللہ اور ان کے گھر سے ایسی محبت کرنا کہ اگر ان کی محبت تمہارے دل سے کم ہو جائے تو کم سے کم تمہاری جان نکل جائے. دنیا میں مت رہو پھر. اتنی محبت مانگی ہے اللہ نے. اور یہ زندگی اویس, بلال, حذیفہ یمانی, بہت سارے سینکڑوں, یو نیم اینی ون, بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جن میں اویس کرنی ہے کہ اتنا زبردست ہے کہ ان کی ساری زندگی مودت ہے. زندگی رسول اللہ کے ساتھ, جان مولا علی کی رقاب میں. مودتا فی القربہ کی نشانی ہے. جناب اویس نے نا کچھ چیزیں سکھائی ہیں بیٹا, جناب اویس کو سمجھیے, انہوں نے کچھ چیزیں دکھائی ہیں. محبوب نظر نہ آئے نا تو بھی پایا جا سکتا ہے. محبوب سے ملاقات نہ بھی ہونا, محبوب کے دل میں اپنا گھر بنایا جا سکتا ہے. جناب اویس نے سکھایا. ماں باپ کی خدمت ہر عبادت پہ بھاری ہے. خاموشی میں اللہ کی قربت مل سکتی ہے. خاموشی آوازوں کی مرشد ہے, یہ اویس کرنی نے بتایا ہے. عشق داموں سے نہیں, فیصلوں سے ہوتا ہے. فیصلہ کر لیا کہ آپ ہیں تو بس آپ ہیں. عشق محبوب کے ملن سے نہیں, دوری میں بھی عشق ہوتا ہے. اور جو دوری میں عشق ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے. ایسے ہی عشق پانا نہیں ہے, عشق چھوڑ دینا ہے. یعنی جناب اویس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار چھوڑ دیا, والدہ کی اطاعت کو جو ہے وہ رکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, محبوب بھائی یہ گھر اتنا بڑا گھر ہے, یہ اتنا بڑا گھر ہے, یہ اپنے سے محبت کرنے والوں کو اتنا نوازتے ہیں, ان کا نام, ان کا کردار, ان کی زندگی, ان کی آخرت, ایک ایک چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں. محبت کر کے دیکھیے گا. ہم اویس کرنی جیسے نہیں ہو سکتے, ہماری اوقات, حیثیت حضرت اویس کرنی جیسی نہیں ہے. ایسے ہی لیکن جناب اویس کرنی کے راستے پہ چلا تو جا سکتا ہے. کہیں اس کا کروڑواں کھربواں حصہ محسوس تو کیا جا سکتا ہے. اویس کرنی نے بھی سرور انبیاء کو نہیں دیکھا, ہم نے بھی نہیں دیکھا. وہ کسک, وہ عشق کی آگ جو ان کے سینے میں تھی, ہم ویسی نہیں کر سکتے, لیکن اس کا کوئی کروڑواں کھربواں حصہ محسوس تو کر سکتے. جی ایسے ہماری سرائکی بیلٹ میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ کمیاں دیاں عیداں تے کمیاں دیاں خوشیاں سرداراں دے نال ہوندیاں. سردار انبیاء کے گھر کی خوشی اگر آپ کو اپنے دل میں محسوس نہیں ہوتی تو کون سا جشن ہے. اور سردار الانبیاء سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے گھر کا دکھ اگر اپنے آپ کو, اپنی ذات میں آپ کو محسوس نہیں ہوتا تو کون سا آپ کے دین کا حصہ ہے, کون سا دین ہے. دین صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. ان کی ذات, ان کے گھر سے, ان کے کام سے, ان کی جو ہے وہ سنت سے, ان کی الفاظ سے, ان کی تعلیمات سے محبت کا نام دین ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہی جناب اویس کرنی نے سکھایا ہے. ان کے بارے میں تو بیٹا میں کوئی 10 لاکھ سال بولتا رہوں, میری تو اوقات حیثیت ہی نہیں ہے میں ان کے بارے میں کوئی بات کر سکوں. وہ جتنا جو ہے وہ ہیں وہی ہیں, اور تو کوئی ہو نہیں سکتا. سر لاسٹ میں بتائیے گا کہ حضرت اویس کرنی کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے آج کے دور میں؟ بیٹا یہ سارا کچھ جتنا میں نے بتایا ہے یہ وہی سیکھ ہے کہ رسول اللہ سے محبت کریں. یہ آخری دور ہے, یہ وہ دور ہے جو فتنے کا دور ہے, جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے. تو اس میں صاحبان صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ان کا دامن تھام لیں, ان سے جڑ جائیں, ان کا احساس پیدا کریں. دیکھیں اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں کرے گا. مشکلات میں, پریشانیوں میں سب سے بڑی چیز ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کا احترام, ان سے عقیدت, ان سے پیار, ان سے محبت, ان کے ارد گرد ان کی اطاعت.
اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے نا کہ یا رسول اللہ یہ جو میری محبت کے دعوے دار ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ والی آیات، تو ان سے کہہ دیجئے فَاتَّبِعُونِی، میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، کہ یا رسول اللہ یہ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے کہیے کہ رسول اللہ آپ فرما دیجئے کہ میری اطاعت کرو ایسے ہی۔ تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اطاعت کا حکم لا اسألکم علیہ اجرا، آیات مودت میں یہی تو اطاعت کا محبت کا حکم ہے، تو پھر مانے نا، پھر ان سے محبت واجب ہے، وہ کریں، پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے۔